مصدق ملک صاحب، کیا اگر ایران اور امریکہ کے درمیان سارے معاملات باقی چھوڑ دیں، اسٹریٹ آف ہرموز کو کھولنے کے ایشو پہ کوئی سمجھوتا ہو جاتا ہے تھرو پاکستان، ترکی، ایجپٹ، تو سیز فائر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، کوئی بھی آپ معاملہ پرانا بھی تاریخی طور پر اٹھا کے دیکھ لیں، ادر دین فیو کیسز، کوئی حتمی جیت اور حتمی ہار مشکل ہوتی ہے، کوئی ایسا معاملہ چلتا نہیں ہے۔ ابھی آپ افغانستان کے حوالے سے دیکھ لیں، امریکہ نے جاتے جاتے کلیم کیا کہ ہم جیت گئے، ہمارا کام ختم ہو گیا، ہم جا رہے ہیں۔ افغانستان نے کلیم کیا کہ ایک باہر کا انفلوئنس آیا ہوا تھا، وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے ان کو نکال دیا۔ دونوں نے پارشل وکٹری اپنی اپنی نیریٹو میں کلیم کر کے ایک لیجیٹمیٹ سپیس بنائی، جس لیجیٹمیٹ سپیس میں وہ جنگ ختم ہو سکے۔ بالکل اسی طرح یہاں پہ بھی جو آپ نے ابتدائیے میں کہا کہ ایک کہہ رہا ہے کہ تم شکست قبول کرو اور دوسرا کہہ رہا ہے میں تمہیں شکست دے دوں گا، یہ کھیل اس طرح ختم ہوتے نہیں۔ کوئی ایک فریق جو ہے وہ مورل وکٹری کلیم کرے گا، دوسرا فریق جو ہے وہ جنگی وکٹری کلیم کرے گا، کوئی درمیان میں کوئی ایسا طریقہ کار نکلے گا جس میں فیس سیونگ کی گنجائش دونوں کے لیے پیدا ہو اور وڈرا کرنے کے لیے بھی ایک سپیس کریٹ کی جاتی ہے۔ پاکستان کا کردار آپ مان لیتے ہیں میسنجر کا ہے، لیکن اس میسج کے ساتھ، اس میسنجر کے رول کے ساتھ ایک سورس آف لیجیٹمیسی آتی ہے، ایک لیجیٹمیٹ ایکٹر تسلیم کیا جاتا ہے کہ یہ ایک نیوٹرل آربٹر ہے، میڈیٹر نہ بھی ہو، لیکن ایک نیوٹرالٹی، کوئی بندہ کسی کو پیغام دے رہا ہے تو جب آپ کے خیال میں آپ کی میری کو بات ہو رہی ہو تو صرف پیغام تو نہیں، میں پرچی لے کر تو نہیں جا رہا نا، میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں آپ کو ایک نقطۂ نظر دے رہا ہوں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کتنی تباہی ہوگی، یہ تباہی کہاں کہاں تک پھیلے گی، اور یہ ایک کچھ تحمل سے، بردباری سے اس کا کوئی طریقہ ہمیں سوچ لینا چاہیے، خطے کے لیے سوچ لینا چاہیے، بین الاقوامی سیاست کے لیے سوچ لینا چاہیے، اس کے دیگر ملکوں کی جنگیں جو ہیں ان پہ کیا اثرات آئیں گے وہ سوچ لینا چاہیے۔ یہ جو ہم چیزیں انسٹرومنٹس کریٹ کر رہے ہیں، یہ انسٹرومنٹ اگر دنیا میں دیگر ممالک نے استعمال کرنے شروع کر دیے، چاہے وہ ڈیفینسو اوفینسو کا ہو، پری ایمپٹیو سٹرائکس کے ہوں، تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ صرف میسنجر والی نہیں ہوتی، اس کے اندر ایک عمل ہوتا ہے ایک کریڈیبل ایکٹر کا، لیجیٹمیٹ ایکٹر کا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سپیس آج سے یعنی 1.5 ہفتہ پہلے تک تو کسی کے گمان میں یہ بات نہیں تھی، جو کچھ ہو رہا تھا کہ بات کے متعلق بھی بات کی جا سکتی ہے، میسج تو تب بھی کنوے ہو سکتے تھے، مگر یہ راستہ کھلا ہے تو ضرور اس کے پیچھے بہت سے مختلف ممالک نے اپنا اپنا انفلوئنس اور اپنی اپنی لیجیٹمیٹ سپیس استعمال کرتے ہوئے انفلوئنس کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ ہم نے بھی کی ہے، اور اگر دنیا نے جانا ہے کہ یہ ایک لیجیٹمیٹ اس وقت ایکٹر ہے جو چاہتا ہے کہ امن قائم ہو جائے، تو وہ سپیس اگر یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ایک کے 15 نکات، ایک کے 4 نکات یا جو بھی ہے معاملہ، وہ ٹیبل پر آ گئے ہیں، یعنی کوئی بیسس تو بنی ہے نیگوشیشن کی، اس سے پہلے تو کوئی گفتگو نہیں تھی۔ تو ہم پر امید ہیں، وقت لگے گا۔ اس میں ایک اور نقطہ بڑا اہم ہے، جو ایران کی 5 شرائط ہیں، وہ تو سٹیٹڈ پوزیشن ہے ایران کی، اس کا جو پہلا نقطہ ہے وہ یہ ہے جی ایران پر حملے اور ایران کے اہلکاروں کی جو ٹارگٹ کلنگ ہے وہ فوری طور پہ بند کی جائے، ایران کے خلاف آئندہ کوئی جارحیت نہ ہونے کی ٹھوس ضمانت دی جائے، حالیہ جنگ میں نقصانات کی تلافی بصورت معاوضہ کی جائے، ایران کے اتحادی اور حمایت یافتہ گروہوں یعنی حزب اللہ اور حماس کے خلاف بھی کارروائی بند کی جائے، آبنائے ہرموز پر ایران کی خود مختاری کا احترام کیا جائے۔ پہلا نقطہ ہے ایران پر حملے اور اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ بند کی جائے۔ رائٹرز نیوز ایجنسی نے خبر دی آج کہ پاکستان کے کہنے پہ امریکہ نے اسرائیل سے کہا کہ آپ ان کا جو فارن منسٹر ہے عباس اراغچی اور پارلیمنٹ کے جو اسپیکر ہیں باقر کالیباف، ان کو ٹارگٹ نہیں کریں گے۔ تو علی ظفر صاحب، کیا یہ جو انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے جو میسیجنگ ہو رہی ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی جو شرائط ہیں 5، ان میں سے جو پہلی شرط ہے اس پر غور و فکر نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو عملی صورت بھی دے دی گئی ہے، پاکستان کے ذریعے یقین دہانی کروا دی گئی ہے؟ دیکھیں، اس میں بہت اہم چیز ہے، بڑی اچھی بات ہے اگر یہ ہو جائے، لیکن اہم چیز سمجھنے والی یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی 2 بار نیگوسیشنز کے دوران، یعنی جب مذاکرات ہو رہے تھے، بات چیت ہو رہی تھی، تو 2 بار پہلے بھی حملہ ہو گیا نیگوسیشنز کے جاری ہونے کے اور ایک اختتام تک پہنچنے کے باوجود۔
تو پاکستان کو ابھی فی الحال جو کر رہا ہے، جیسا میں نے کہا کہ بالکل درست ہے، ہم ایک میسنجر چلیں، آپ اس کو فیسیلیٹیٹر کہہ لیں، لیکن ہمیں کسی قسم کا گارنٹور یا کسی قسم کا ہمیں ایک کمٹمنٹ کے ساتھ انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھی بات ہے کہ ہمارا پوری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے کہ پاکستان ایک فیسیلیٹیٹر ہے، لیکن ہمارے تعلقات سعودی عربیہ سے بھی بڑے اچھے ہیں، ہمارا ہمسایہ ملک ایران ہے، ان کے ساتھ بھی تعلقات بڑے اچھے ہیں، ہماری ایک ریلیشن شپ پاکستان کی اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ امریکہ کے ساتھ بھی بہتر ہے۔ تو ہمیں نہیں چاہیے کہ فیسیلیٹیٹر سے زیادہ ہم کوئی اس جوش میں آ کے کہ ہم کوئی بڑا ہماری واہ واہ ہو رہی ہے تو ہم کوئی آگے بڑھ جائیں اور کمٹمنٹس کر لیں، اور وہ کمٹمنٹ کی خلاف ورزی ہو تو ہمارے اوپر بھی اس کا اثر ہو سکتا ہے۔ جب تک تو میسنجر ہیں یا فیسیلیٹیٹر ہیں، بہت اچھا رول ہے، اس رول تک ہمیں اپنے آپ کو رکھنا چاہیے، اور ہم بھرپور کوشش کرتے رہیں اپنے گڈ آفسز استعمال کر کے کہ یہ معاملہ طے ہو، جس طرح باقی ممالک بھی کوشش کر رہے ہیں، چین بھی کر رہا ہے، ترکی ہے، مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں، لیکن آگے ہمیں کوئی کسی کا خطرہ نہیں مولنا چاہیے، کیونکہ ہمارا اس وقت جو جیسا میں نے کہا ٹائٹ روپ ہے، ایک بڑا بیلنسڈ ایک فارن پالیسی ہے، ہم اس تک ہی محدود رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب جہاں تک ایران کا پہلا جو ڈیمانڈ ہے، میری نظر میں یہ ڈیمانڈ بہت جائز ہے۔ جیسا میں نے کہا کہ ہر قسم کے قانون کو آپ دیکھ لیں، ہر قسم کے اخلاق کو دیکھ لیں، تو یہ ناجائز جو جنگ ہے، اس کو اگر ختم کرنے کے لیے پہلی کنڈیشن ایران لگا رہا ہے، اور یہ پہلی کنڈیشن میں یہ بھی شامل ہے کہ کوئی اسیسینیشنز نہیں ہوں گی، قتل نہیں کیا جائے گا، جو کہ بالکل ہی غیر قانونی یعنی ایسی چیز ہے جو کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ زمانے میں بھی کہ ایسا بھی کوئی ملک کرے گا کہ دوسرے ملک کے صدر کو اور ان کے جو لوگ ہیں، جو منسٹرز ہیں، ان کو مارے گا آ کے۔ تو یہ جب یہ والے جو دو مطالبات ہیں کہ آپ یہ مارنا بند کریں، اسیسینیشنز بند کریں، اور آپ جنگ بند کریں، یہ تو میرا خیال ہے اتنا جائز مطالبہ ہے کہ اس کے بغیر آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ علی ظفر صاحب، اس میں اس چیز کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ آج بھی ایران نے جو ایران کی جو نیوی کے جو سربراہ ہیں کمانڈر علی رضا صاحب، ان کو اسرائیل نے ٹارگٹ کیا ہے آج، لیکن رائٹرز کی خبر کے مطابق ابھی تک امریکہ نے اسرائیل سے یہ کہا ہے کہ جو آپ کی ہٹ لسٹ ہے اس میں سے باقر کالیباف کو اور عباس عراقچی کو نکال دیں، تو صرف اتنی سی ڈیولپمنٹ ہے۔ باقی پاکستان جو ہے اس نے تو کہا ہے کہ آپ کسی کو بھی ٹارگٹ نہ کریں، لیکن اسرائیل جو ہے اس نے امریکہ کے ذریعے یہ میسج دیا ہے ہم صرف ان دو کو ٹارگٹ نہیں کر رہے، لیکن ایران کہہ رہا ہے کہ آپ کسی کو بھی ٹارگٹ نہ کریں۔ جی دیکھیں، یہی حامد میر صاحب اتنی عجیب و غریب بات ہے کہ آپ اب یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اسیسینیشن لسٹ ہے اور ہم اس کو ایلیمنیٹ کریں گے، اس کو ماریں گے، اس کو نہیں ماریں گے۔ یہ بات ہی اتنی عجیب و غریب ہے کہ آپ اگر ایک قانون دان کے تحت طور پہ، آپ ایک شہری کے طور پہ آپ اگر اس کو سوچیں تو یہ بات کرنی ہی نہیں چاہیے۔ لیکن جیسا میں نے کہا کہ آج کل کا نیا ورلڈ آرڈر جو ہے، جس میں یونائٹڈ نیشنز میرے مطابق بالکل فیل ہو گیا ہے، بین الاقوامی قوانین جو ہیں بالکل فیل ہو گئے ہیں۔ یہ آج کل کی دنیا میں جہاں مائٹ از رائٹ، یعنی طاقت کا ہی زور ہے، جنگل کا بھی قانون اس کو میں نہیں کہوں گا، اس کو میں کہوں گا مائٹ از رائٹ، کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ جو مرضی کرتا پھرے۔ تو اس قسم کی بات جب آپ سنتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو کسی قسم کا سمجھوتا نہیں آپ کو ہورائزن پہ نظر آتا، یا آپ کو نہیں نظر آتا کہ ایسا ہوگا، کیونکہ اگر آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ ہم ایک کو ماریں گے، تین کو نہیں ماریں گے، دو کو ماریں گے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، آپ کو ہیں کون جو آپ یہ فیصلے کریں کہ میں نے کس کو مارنا ہے، کس کو نہیں مارنا؟ اچھا، اس میں دو اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز کی جو ہیومن رائٹس کونسل ہے، اس میں ایران کے حملوں کے خلاف قرارداد منظور ہوئی ہے، لیکن اسرائیل اور امریکہ کے حملوں کے خلاف قرارداد منظور نہیں ہوئی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جو عمران خان صاحب کے جو ایک برخوردار ہیں قاسم خان صاحب، ان کا جو یونین سے ایک مطالبہ ہے، اس پر ہمارے ہاں کافی ریئیکشن آیا ہے۔ ہمارے انفارمیشن منسٹر جو ہیں عطاء اللہ تارڑ صاحب، انہوں نے آج بڑی لمبی بات کی ہے، ذرا ان کا بھی ایک کلپ سن لیں۔ قاسم خان نے وہاں پہ جا کے تقریر کر دی۔ ملک دشمنی میں اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ جماعت پہلے آئی ایم ایف سے کہتی ہے کہ پاکستان کو سپورٹ نہ کیا جائے، پاکستان کو بیل آؤٹ نہ دیا جائے، پھر آپ جی ایس پی پلس پاکستان کا واپس لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے ملتے ہیں عارف اجاکیہ کو۔ عارف اجاکیہ کون ہے؟ یہ کراچی میں پیدا ہوئے تھے، یہ
آج کل برطانیہ میں بھارت کی کیمپین چلاتے ہیں. یہ عارف اجاکیہ اینٹی پاکستان پرو انڈیا یہ آپ کی سازش میں شامل تھا کہ یو این میں جا کے پاکستان کے جی ایس پی پلس سٹیٹس کو واپس لینے کی ایک سازش کی جائے. تو اطاعت تارڑ صاحب نے یہ الزام لگایا ہے کہ قاسم خان نے پاکستان کا جو جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے اس کو ختم کرنے کی سازش کی ہے. قاسم خان صاحب نے جی ایس پی پلس سٹیٹس کے حوالے سے کیا بات کی ہے ذرا وہ بھی سن لیں. Pakistan made binding commitments under the GSP Plus framework to uphold the international human rights conventions it ratified, including the International Convent on Civil and Political Rights and the Convention Against Torture. My father's arbitrary detention, his solitary confinement, the denial of medical care, the blocking of family visits, each of these violate those treaty obligations. تو اس پہ ایک تو حکومت کا موقف ہے, دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے, کچھ جو اینالسٹ ہیں, کچھ جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ یہ قاسم خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے اس کو منسوخ کر دیا جائے, بلکہ انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس معاہدے کے تحت پابند ہے. اس سلسلے میں اخبار جو ہے اس نے اس پر یہ واضح طور پہ کہا ہے, دی کلیم دیٹ اے وائرل کلپ شوز فارمر پرائم منسٹر عمران خان سن قاسم ڈیمانڈنگ دی سسپینشن آف پاکستان جی ایس پی پلس اسٹیٹس ود دی یورپی یونین ایٹ اے UN HRC سمٹ از فالس.